صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، اسی آیت سے مجھے یاد آئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قید خانے والی زندگی گزاری ہوگی، بڑی مشقت کی زندگی۔ قیامت والا دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا دنیا کی ساری مشقت کو کافور کر دے گا۔ سر چھوڑ دیں، قیامت کا دن ہی صرف 50,000 سال کا دن ہے۔ دنیا میں 60 سال کی زندگی کے عوض اگر وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہی صرف امن میں گزر جائے نا تو یہی بدلہ کافی ہے کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہوں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو۔ 60 سال کے بدلے میں 50,000 سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل جائے، بعد کی تو اربوں سال کی زندگی ہے۔ اور دنیا میں 60 سال میں عیاشی میں، اور 60 سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں۔ سونے کے اوقات نکال دیں، بچپن کے اوقات نکال دیں، اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، قیامت کے دن کا 50,000 سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزارے، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا۔ یہ بڑا کہتا تھا دنیا میں کہ ایک پھیرا ہی لگنا خیر ہے، کہتے ہیں نا مسلمان، یہودیوں سے ہی مستعار لی ہوئی ہے نا یہ چیز۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں دوزخ میں بھیجا تو چند دن کے لیے بھیجے گا، الٹیمیٹلی تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے کوئی عہد لے لیا اپنے رب سے اس معاملے میں؟ یہاں تو ایسے بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں۔ جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ہے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ کوئی 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس آگ میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا۔ ہم دنیا میں اس سے بھی آسان مثال دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا نا ایک پھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے، اسے کہیں کہ ہم آپ کو ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ صرف ایک پھیرا لگاتے ہیں، فجر سے لے کے زور تک کا، ایک ایسے کمرے میں جو کمرے کا سائز ہوگا 10 فٹ بائی 10 فٹ، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہا ہوں گے، بس ایک ہی پھیرا لگنا ہے فجر سے زور تک۔ تو تصور سے انسان کو لگ پتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت چونکہ دنیا نقد ہے، فوراً بندے کو خوف آتا ہے، آخرت ادھار ہے، انسان کہتا ہے نہیں خیر دیکھی جائے گی، چھاٹ ہی دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس جو بندہ کہتا تھا نا دنیا میں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا، بڑی عیاشی کی اس نے دنیا میں۔ جب دوزخ کا ایک پھیرا لگے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ کہ اللہ، وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی۔ دنیا کی ساری عیاشی دوزخ کے ایک پھیرے سے کافور ہو جائے گی، صرف پھیرا۔ ابھی تو پرماننٹلی جو اس نے جانا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو یہاں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں؟ اب اس پورے تناظر میں اس آیت کو اگر آپ سمجھیں کہ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے۔ پشت کے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا اس کو
کہ جب اس کا نامہ مال اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا تو اس کو پتہ چل جائے گا میں فیل ہو گیا ہوں، تو وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا. یہ تو دنیا تو نہیں ہے نا کہ آپ دھوکہ دے لیں، بچ جائیں. دنیا میں تو ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر ٹی ٹی آ جائے تو ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، یا باتھ روم میں جا کے چھپ جاتے ہیں ٹکٹ نہ خریدنے کے لیے. تو سر یہ تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. تو الٹے ہاتھ میں اسے نامہ اعمال جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھایا جائے گا نا، وہ کہے گا لو جی مارا گیا، تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، تو پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا. وہ تو فرشتے ہیں نا جی. اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہ تعالی ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین.